ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف اپوسٹرفیز یعنی اپوسٹرفیز کا استعمال۔ اپوسٹرفی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے جو ایک کوما کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن اسے ذرا اوپر کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا اپوسٹرفی ٹو شو پوزیشن، یعنی جب ہم نے کسی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ وہ فلاں شخص کی ہے، یعنی اس کی پوزیشن ہے یا اس کی ملکیت ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہے، تو پھر ایسا کرنے کے لیے ہم اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لفظ سنگولر ہو یعنی واحد ہو تو پھر اس کے بعد اپوسٹرفی کے نشان کے علاوہ لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اپوسٹرفی ٹو شو پوزیشن کا استعمال جب کسی ایسے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتا ہو، تو کامن ناؤنز جو ہیں یعنی عام سے الفاظ جو ہیں ان کے آخر میں اپوسٹرفی اور لیٹر ایس کا تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب پراپر ناؤنز ہوتے ہیں یعنی کسی خاص جگہ شخص یا چیز کا نام، تو پھر ان کے بعد صرف اپوسٹرفی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ اصول بھی سیکھا تھا کہ اگر وہ لفظ سنگولر اور پراپر ناؤن ہو، لیکن جب بولتے وقت ہم اس کے پوزیشن کے متعلق بتاتے ہیں تو اس میں اگر ہم اضافی لیٹر ایس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسے لفظ کے آخر میں اپوسٹرفی کے بعد لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام اگزامپلز جو تھیں یہ اپوسٹرفی ٹو شو پوزیشن سے متعلق تھیں اور ان کا تعلق سنگولر ناؤنز کے ساتھ تھا، یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام جو کہ تعداد میں صرف ایک ہو۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اپوسٹرفی ٹو شو پلورل پوزیشن، یعنی جب جملوں کے اندر پلورل ناؤنز یا پھر جمع ناؤن یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ لوگوں، چیزوں یا جگہوں کے متعلق ان کی پوزیشن یا ملکیت کا بتانا ہو، تو پھر ان کے ساتھ اپوسٹرفی کا جو استعمال ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اپوسٹرفی کے استعمال کا درست طریقہ سیکھنے کے لیے ہم ذرا ان ایگزامپلس پر غور کرتے ہیں۔ پہلے مل کر اس پہلی ایگزامپل کو پڑھیں گے۔ بوائز ٹیم یعنی لڑکوں کی ٹیم۔ تو اب یہاں بیسک ناؤن جو ہے وہ ہے بوائے، اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اپوسٹرفی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں دوسری ایگزامپل۔ بوائز ٹیم، لفظ بوائے جو کہ بیسک ناؤن ہے اور سنگولر ہے، اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے اپوسٹرفی کے نشان کا اور پھر لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو دوسری اگزامپل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک لڑکے کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ امپلائز اونلی ون بوائے، یعنی سے مراد ہے صرف ایک لڑکا، یعنی ایک لڑکے کی ٹیم۔ لیکن ٹیم جو ہوتی ہے وہ دراصل ایک سے زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ انکریکٹ ہے یعنی درست نہیں ہے۔ اب اس پہلی اگزامپل پر ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں۔ بوائز ٹیم، یہاں آپ نے دیکھا بوائز یعنی ایک سے زیادہ لڑکے، اور اپوسٹرفی کا جو نشان ہے وہ اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے، یعنی بوائے پلس ایس، یہ ہو گیا پلورل ناؤن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار یہاں جو یہ لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ پلورل کے متعلق بتا رہا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لڑکے۔ تو ٹیم جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ لڑکوں کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ٹیم کے متعلق بتانا ہو کس کی ٹیم یعنی لڑکوں کی ٹیم، تو یہ پوزیشن یا ملکیت بتانے کے لیے جب پنکچویشن کا استعمال ہوگا تو یہاں اپوسٹرفی کا نشان لگے گا لیٹر ایس کے بعد، اور یہ طریقہ جو ہے یہ دراصل درست طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بوائز ٹیم کی جگہ یہاں گرلز کی ٹیم لکھنا چاہیں یعنی لڑکیوں کی ٹیم، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ گرلز لکھ کر اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان لگے گا اور پھر آگے آ جائے گا لفظ ٹیم یعنی لڑکیوں کی ٹیم۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو دوسری اگزامپل ہم نے دیکھی تھی جو کہ انکریکٹ تھی، یہ صرف اسی صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ جب آپ صرف ایک لڑکے کے متعلق بات کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہوں بوائز ہیٹ یعنی اس لڑکے کی ٹوپی، صرف ایک لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر بوائے کے بعد اپوسٹرفی آئے گا اور پھر لیٹر ایس آئے گا، جیسے کہ ہم اسے پچھلی ویڈیو میں سنگولر ناؤن کی جو پلورل، معاف کیجیے گا، سنگولر ناؤن کے ساتھ جو اپوسٹرفی اور پوزیشن ہے اس کے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب یہاں ہم پلورل ناؤنز کا استعمال سیکھ رہے ہیں کہ ان کی اگر پوزیشن شو کرنی ہو تو کس طرح سے اپوسٹرفی کا نشان آئے گا۔ سب سے پہلے پوری طرح سے مکمل یعنی طور پر اس پلورل ناؤن کو لکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد صرف اپوسٹرفی کے نشان کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔
اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں جس میں 2 ایکٹریسز ڈرامہ کا ذکر ہے، یعنی 2 اداکاراؤں کا ڈرامہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کی بار پلورل یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر 2 ایکٹریسز کا ذکر ہے۔ تو اسے یہاں 2 طرح سے لکھ کر دکھایا گیا ہے، آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا طریقہ درست ہے۔ پہلا طریقہ ہے 2 ایکٹریسز ڈرامہ، جس میں ایکٹریس پلس ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اپوسٹرفی کا نشان کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایکٹریس جو ہوتی ہے یہ ہے سنگولر ناؤن، لیکن جب اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے ایکٹریسز تو یہ بن جاتا ہے پلورل یعنی ایک سے زیادہ اداکارائیں، اور پھر یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ اس دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں 2 ایکٹریسز ڈرامہ، اب کی بار ایکٹریس جو کہ ایک سنگولر ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹرفی استعمال کیا گیا ہے اور پھر لیٹر ایس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم اپوسٹرفی ٹو شو پلورل پوزیشن بتا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون سی اگزامپل درست ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ تو یہ جو پہلی اگزامپل ہے یہ ہے کریکٹ یعنی درست، کیونکہ یہاں پر لفظ ایکٹریسز جو کہ ایک مکمل پلورل ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، جو اصول ابھی ہم نے یہاں بوائز ٹیم کے ساتھ سیکھا تھا۔ جبکہ اس دوسری اگزامپل میں جو لفظ ایکٹریس ہے جو کہ سنگولر ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹرفی اور ایس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر 2 ایکٹریسز کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ایکٹریس کے بعد اگر اپوسٹرفی ایس کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں صرف ایک ایکٹریس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ یہ لفظ 2 کی موجودگی کی وجہ سے درست نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جو دوسرا طریقہ یہ ہے انکریکٹ۔ اور ایک اور اہم بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان ایگزامپلس کے اندر جن ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے ان کی قسم کہلائی جاتی ہے ریگولر ناؤنس۔ تو ریگولر ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ عام طور سے اس قسم کے ناؤنس ہوتے ہیں کہ جن کے سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے ان کے آخر میں صرف لیٹر ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان ایگزامپلس کی روشنی میں اگلے اصول کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا تعلق پلورل پوزیشن بتانے کے لیے اپوسٹرفی کے استعمال سے ہے۔ مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ Regular nouns are nouns that form their plurals by adding either the letter s or es، جیسے کہ یہاں ایگزامپلس دی گئی ہیں boy سے boys، letter سے letters، actress سے actresses وغیرہ۔ To show plural possession, simply put an apostrophe after the s، یعنی ریگولر ناؤنز جو ہیں کہ جن کے پلورلز جو ہے وہ بنتے ہیں کس طرح سے؟ لیٹر ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنے سے بنتے ہیں، جیسے کہ یہاں ایگزامپلس دی گئی ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اگر ہم نے پلورل پوزیشن ان کی شو کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مکمل لفظ کو لکھنے کے بعد یعنی اس پلورل ناؤن کو لکھنے کے بعد اس کے آخر میں صرف آپ کیا کریں گے؟ اس کے آخری جو لیٹر ایس اس کے آخر میں آ رہا ہے اس کے بعد آپ اپوسٹرفی کے نشان کا اضافہ کریں گے، اور آخر کا جو لیٹر ایس ہے اس سے پہلے اپوسٹرفی لگانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا صرف سنگولر ناؤن کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپوسٹرفی کا نشان لگا دینے کے بعد مزید ایک اضافی لیٹر ایس کا اضافہ بھی نہیں کرنا۔ اب ہم یہاں ایک اور اہم اصول سیکھتے ہیں جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب ریگولر ناؤنس کا استعمال کیا جاتا ہے پوزیشن شو کرنے کے لیے تو صرف اس صورت میں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ریگولر ناؤن کو پلورل ناؤن کے طور پر جملے میں استعمال کرنا چاہ رہے ہوں تو ایسا کرنے کے لیے اس کے آخر میں صرف لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کے آخر میں اپوسٹرفی اور لیٹر ایس کا اس طرح سے اضافہ کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ انکریکٹ ہے یعنی درست نہیں ہے۔ تو یہاں اس جملے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈیاز آر انٹرسٹنگ، یعنی ایک سے زیادہ خیالات کی طرف یا آئیڈیاز کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دلچسپ ہیں۔ تو یہاں پلورل ناؤن کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہاں اپوسٹرفی یا ایس کا اضافہ جو کرنا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست یا صحیح طریقہ یہ ہے
آئیڈیاز آر انٹرسٹنگ، جس میں آپ سمپلی آئیڈیا کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کریں گے، اور اس طرح یہ سنگولر آئیڈیا سے یہ بن جائے گا پلورل آئیڈیاز، یعنی ایک سے زیادہ آئیڈیاز. آئیڈیاز آر انٹرسٹنگ، خیالات جو ہیں وہ دلچسپ ہیں. اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. اس جملے کے اندر سمندر میں پائی جانے والی ایک مخلوق کا ذکر ہے جس کا نام ہے آکٹوپس، جس کے 8 ہاتھ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو آکٹوپس کہا جاتا ہے. تو اب یہاں اس جملے کے اندر ایک سے زیادہ آکٹوپس کا ذکر ہے. وی saw many octopuses. آکٹوپس جو ہے یہ سنگولر ہے، جبکہ اس کا پلورل جو ہے وہ ہے آکٹوپسز، یعنی اس کے آخر میں ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. پہلی ایگزامپل کے اندر پلورل بتانے کے لیے یہاں اپوسٹروفی ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. جب آپ نے آکٹوپس کا پلورل بتانا ہو تو پھر اس کو اس طرح سے مکمل طریقے سے لکھیں گے، اور یہاں اپوسٹروفی یا ایس کا جو استعمال ہے یہ درست نہیں ہوگا. یعنی جب آپ نے کسی سنگولر چیز کو پلورل کے طور پر بتانا ہو تو پھر ایسی صورت میں اپوسٹروفی یا لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اپوسٹروفی کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب آپ نے کسی چیز کی کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کی بتانا ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے. یعنی سنگولر سے پلورل بناتے وقت اپوسٹروفی کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو اپوسٹروفی کے استعمال سے متعلق اگلا اہم اصول یہ ہے: Do not use an apostrophe plus s to make a regular noun plural. یعنی کسی بھی ریگولر ناؤن کو اگر آپ نے پلورل بنانا ہے تو اس کے آخر میں آپ نے اپوسٹروفی اور لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کرنا. اس اصول کو سمجھنا بہت ضروری تھا کیونکہ اکثر لوگ لکھتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اس اصول کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی سنگولر ریگولر ورب جو ہے اس کا جو پلورل ہوتا ہے اسے جب صرف ایک پلورل ناؤن کے طور پر جملے میں استعمال کیا جا رہا ہو تو مکمل طور پر اسے لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی بھی اپوسٹروفی یا لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا. تو یہ تھے اپوسٹروفی کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصول. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اپوسٹروفی کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو سیکھنے کے لیے آپ اس سے اگلی ویڈیو دیکھیے.